نمبر آیت میں افمن کان علی بینۃ، بلا وہ شخص جو کہ توحید کی معرفت پہ قائم ہے، ایک واضح دلیل رکھتا ہے اللہ کی توحید کے لیے، اپنی جان میں بھی اور پوری کائنات میں بھی اسے اللہ کی توحید کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، ان کنت علی بینۃ، ان کنت اگر میں ہوں علی بینۃ، ایک بینہ پر، یعنی مجھے اپنی جان میں بھی اور کائنات میں بھی اللہ کی توحید کی ہزاروں نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور میں ان نشانیوں پہ قائم ہوں، اس بینہ پہ قائم ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اور وہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے یا وہ شعور جو دیا ہے وہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، وہ جو سمجھ مجھے اللہ نے دی ہے، جو حکمت اللہ نے دی ہے، جو شعور اللہ دیا ہے، من ربی وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ وآتانی رحمتا من عندہ، وآتانی اور دیا مجھ کو، دی مجھ کو، رحمتن رحمت، من عندہ اپنی طرف سے، عندہ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور پھر اس بینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت سے بھی نواز دیا۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ رحمت سے مراد نبوت ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور عطا فرمایا کہ میں اپنی ذات میں اور پوری کائنات میں اس کی توحید کی نشانیاں دیکھوں، مجھے نظر آ رہی ہے کہ اللہ واحد، اور اللہ کے اس احسان کے بعد، اس شعور کے بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا فرما دی۔ آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُمِّيَتْ، جمع کا نہیں ہے، یہ کم کو ہا کے ساتھ ملانے کے لیے، لفظ مکمل کرنے کے لیے وا کا اضافہ ہوا ہے، یہ جمع کا واو نہیں ہے۔ انلزم کم تھا اصل میں، نلزم کیا نلزم ہم چپکا دیں، کم تمہارے اوپر، ہا اس کو، ہا اس کو، کس کو؟ ہدایت کو۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بینہ کی طرف یا رحمت کی طرف؟ اللہ کی وحی، اللہ کی تعلیم، اللہ کی ہدایت، ہاں اس کے لیے ہے۔ کیا ہم اس ہدایت کو تمہارے سر تھوپ دیں گے؟ کیا ہم اس ہدایت کو تمہارے اوپر چسپاں کر دیں گے؟ کیا ہم اس ہدایت کو تمہارے اوپر لازم کر دیں گے زبردستی؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ، لہا واسطے اس ہدایت کے، کارہون، کیا ہے کارہون؟ فاعل ہے، کراہت کرنے والے، ناپسند کرنے والے۔ تم لوگ اس ہدایت کو ناپسند کرتے ہو، تو کیا ہم اس ہدایت کو تمہارے سر تھوپ دیں؟ کیا زبردستی تمہارے اوپر چسپاں کر دیں؟ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہدایت جو ہے وہ زبردستی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نبی کے اختیار میں بھی نہیں کہ کسی کو سیدھے راستے پہ لے آئے۔ نبی کے ہاتھ میں پیغام پہنچانا تو ہے۔ وما ارسلناک وما علیک الا البلاغ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم بات کو پہنچا دو، پیغام پہنچا دو۔ تم نبی بات کو پہنچانے کا تو مکلف ہے، لیکن کسی آدمی کو سیدھے راستے پہ لانا نبی کے اختیار میں نہیں۔ کسی آدمی کو سیدھی راہ پہ لانا جو ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ نبی یہ نہ کہتا کہ بھئی اگر تم ہدایت کو ناپسند کرتے ہو تو میں زبردستی تمہارے اوپر کیسے تھوپ دوں۔ جب تک تمہارے اپنے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی، جب تک تمہارے اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہدایت حاصل کرنے کا۔ اب ہمارے ہاں بھی جی دعا کرو اللہ بھی نمازی بنا دے، کسی کو کہیں نماز پڑھنی چاہیے یا کوئی دین کا کام، جی دعا کرو ساڈے واسطے،
بھی جب تم خود ہی سیدھے راستے پہ آنے کی خواہش نہیں رکھتے، تم پانی سے وضو کرنے کے لیے کبھی آمادہ اپنے ذہن کو نہیں کیا، مسجد کی طرف تم نے کبھی قدم اٹھایا نہیں، فجر کے وقت تم نے الارم لگا کے کبھی رکھا نہیں کہ میں اٹھوں گا نماز کے لیے، دعا کیا کرے گی وہاں تو نبی کچھ نہیں کر سکتا، ہماری دعا کیا کرے گی؟ جب تک انسان کے اپنے اندر جذبہ پیدا نہ ہو ہدایت کا، اپنے اندر تڑپ نہ پیدا ہو، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت کی راہ پہ نہیں لاتے۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ جب تم خود ہی ہدایت کو ناپسند کرتے ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ زبردستی تھوپ دوں گا اس کو؟ تمہیں زبردستی ہدایت پہ یا توحید پہ لے آؤں گا؟ نہیں لا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ساری زندگی ویسے ہی اندھا بنا رہتا ہے، قبر پرستی میں لگا ہوا ہے، نظریں نیازیں دے رہا ہے کسی کے نام کی، شرک کر رہا ہے، مبتلا ہے شرک میں، کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا، کبھی اس نے اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی ہو، تو وہ شرک سے کیسے اڑے گا؟ ہدایت کی راہ پہ کیسے آئے گا؟ یہ تو انسان کو ہر لمحے سوچتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں انہیں بھی یہ بات سوچتے رہنی چاہیے۔ ہمیں محض ماں باپ یا اپنے باپ دادا کا دین سمجھتے ہوئے اس پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ شعوری عمر کے بعد ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس بات پہ غور کیا ہے کہ جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ شعوری طور پہ 1000 دفعہ یہ بات سوچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پہ ہم ایمان لائے ہیں اپنا نبی کہتے ہیں وہ واقعی اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔ جن باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا بتاتے ہیں یا جس دین کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اس بات کو سوچنا چاہیے ہر آدمی کو، اور ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ، لیکن اپنی عقل سے ضرور کام لیجیے۔ اسی لیے ائمہ نے تقلید کو حرام قرار دیا ہے کہ بھئی تقلید نہ کرو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں سوچو، فکر کرو، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ خود ائمہ نے تقلید کو حرام قرار دیا ہے، اسی وجہ سے حرام قرار دیا ہے کہ جو تقلید کرتا ہے وہ سوچتا نہیں، جس طرح مشرک نہیں سوچتا یا اسے فرصت نہیں ملتی سوچنے کی، اسی طرح مقلد بھی نہیں سوچتا۔ فرمایا کہ سوچو، غور کرو کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے کہاں لے جائے گا تم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر نوح علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نہیں مانگتا، میں نہیں سوال کرتا، لا اسألو کون سا فعل ہوگا یہ؟ لا اسألو مضارع منفی ہے، میں سوال نہیں کرتا، میں نہیں مانگتا کم تم سے، علیہ اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ ہاں، دین کی دعوت پہنچانے کے عوض میں، دین کی بات تمہیں پہنچانے کے عوض ہے، لا اسالو میں سوال نہیں کرتا، مالن مال کا، اجرت کا، معاوضے کا۔ بہت بڑی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے یا نوح علیہ السلام نے اس بات کو پرکھنے کی کہ دین کی بات کرنے والا کتنا مخلص ہے دین کے لیے۔ کہیں ہمیں قرآن مجید میں یہ پتہ نہیں چلتا نوح علیہ السلام کی روزی کا وسیلہ کیا تھا، تجارت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کماتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، گھر کے معاملات کیسے چلاتے تھے۔ وہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ 950 سال تک کسی سے ایک دھیلا یا ایک پائی نہیں لی، 950 سال تک، اور اتنی مار کھائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سردار قوم کے یا وہ قوم جو تھی وہ پتھر مارتی اور مار مار کے یہ سمجھ کے چلی جاتی کہ نوح اب تو ختم ہو گیا، مر گیا، جان چھوٹی ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زندگی باقی رکھی تھی۔ نوح علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوتے، پھر وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ ہم تو اس کو مار کے آئے تھے، پھر یہ زندہ ہو گیا، پھر آ گیا ہمارے پاس۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، لا اسألکم علیہ مالا
میں اس کے عوض میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. وہی میں نے گزارش کی نا, شرک کرنا تو بڑا مشکل ہے. جب تک پیر صاحب راضی نہیں ہوں گے, ان کی مرضی کے مطابق نذرانہ نہیں پہنچے گا, تب تک شرک پورا نہیں ہوگا. اور اللہ نے یہی معیار ہمارے سامنے دے دیا کہ جو آدمی دین کا کام کرنے والا ہے, دعوت دینے والا ہے, وہ اگر مخلص ہے تو مال کا تو معاوضہ طلب نہیں کرے گا تم سے, بھوکا رہے گا, فاقہ کشی کرے گا. آج تو وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ, اور وجہ بھی یہی ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں مدارس کی, بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اور ساری سہولتیں, قالین بچھے ہیں, اے سی لگے ہیں, اور جو امام ہے وہ الگ تنخواہ لیتا ہے, جو خطبہ دیتا ہے الگ تنخواہ لیتا ہے, اذان دینے والا الگ تنخواہ لیتا ہے, اور پھر ان کے نتائج بھی ویسے ہی ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اس طریقے سے دین کی خدمت کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ آدمی کھاتا کہاں سے ہے اور دین کی دعوت کیسے دیتا ہے. لاہور سے جو لوگ واقف ہیں, یہ 61-62 کی بات ہے, ایف ایس سی کی میں نے اسلامیہ کالج سے. اسلامیہ کالج لاہور کی مسجد ہے, بالکل اس کے ملحق مسجد ہے جسے مسجد مبارک کہتے ہیں. وہاں روزانہ شام کے وقت ایک بوڑھا سا آدمی, 60 سال عمر اس کی, 65 سال, اور روزانہ آگے درس دیا کرے, اور بڑا اچھا درس. جتنے بھی کالج کے طلباء تھے اور کالج کے بعد اساتذہ بھی آگے سنتے, اور بڑا اچھا ماشاءاللہ, بڑی تاثیر تھی اس کی زبان میں. تو ایسے ہی ایک دفعہ ہم نے پتا کیا کہ بھئی کون آدمی ہے یہ, کیسے ہے. اس زمانے میں اتنا شعور بھی نہیں تھا, اتنی پرواہ بھی نہیں تھی کہ بھئی کون ہے, کیا کرتا ہے, یا کیوں اس کو اتنی سردردی لگی ہوئی. تو پتا چلا کہ جناب یہ بڑائی ہے, اس کی دکان ہے بازار میں, اور 4 پائیاں بناتا ہے. یہ بڑھائی کا کام کرتا ہے, محنت اور مزدوری کرتا ہے, اور شام کو مسجد میں آ کے درس دیتا ہے روزانہ, صرف اللہ کے لیے, کوئی معاوضہ نہیں لیتا. اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کا واقعہ میں نے پہلے آپ کو سنایا ہے. ایک صاحب اپنے بچے کو ان کے مدرسے میں داخل کرانے کے لیے لے گیا دلی میں. رات کے وقت اسٹیشن پہ اترے جا کے, اور کلی کی ضرورت محسوس کی سامان اٹھانے کے لیے, تو کلی کو اس سے کرایہ طے کیا کلی سے, اور اسے بتایا کہ ہم نے سید نذیر حسین محدث کے مدرسے میں جانا ہے. تو کہنے لگا جی میں آپ کو لے جاتا ہوں. وہاں لے گئے, رات وہاں ان کے مدرسے میں جا کے بسر کی. باپ اور بیٹا دونوں تھے. صبح کے وقت دونوں نے انتظار کیا کہ سید صاحب تشریف لاتے ہیں تو بچے کو مدرسے میں داخل کرانے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں. جب درس کا وقت شروع ہوا, پڑھائی کا وقت شروع ہوا, تو جو باپ بیٹا تھے انہوں نے دیکھا کہ رات جو کلی بن کے سامان لا کے اٹھایا, وہی اس درس کی مسجد پہ آگے بیٹھ گیا ہے پڑھانے کے لیے, سبق دینے کے لیے. رات کو کلی کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتے رہے, اور دن کے وقت مسجد میں جا کے لوگوں کو, بچوں کو پڑھاتے رہے. ساری زندگی ایسے بسر کر. اور اس وقت اثرات بھی تھے ان لوگوں کی دعوت میں, لوگوں کی تبلیغ میں, ان لوگوں کی تقریروں میں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو معیار بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا, پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اگر کسی کا خلوص دیکھنا ہے دین کے معاملے میں, اگر کوئی آدمی سر کھپاتا ہے, کوئی محنت کرتا ہے, کوئی دین کی دعوت دیتا ہے, تو سب سے پہلے یہ بات دیکھو کہ لا اسألکم علیہ اجرا, اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. نبوت کا معیار ہے یہ. مزدوری اپنی کرو, کھاؤ اپنے گھر سے, ایک پائی کا کسی سے تما نہ کرو, لالچ نہ کرو, اور اللہ کا دین جو ہے, اللہ کی دعوت جو ہے, لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے صحیح سنت کی اتباع. اور اللہ معاف کرے, جو لوگ دینی حلقوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں 3 خطبوں کے اتنے پیسے ہیں, 4 خطبوں کی اتنی طرح ہوگی, ایک خطبے کا اتنا طرح ہوگا, اور ایک اگر جلسے میں تقریر کرنی ہے تو اس کا اتنا معاوضہ. ہر مقرر کے الگ الگ ریٹ مقرر ہے. گاڑی میں لے کے آنا جانا ہے یا کرایہ دینا ہے. آگے فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ, ان یہ کہ اجریہ میرا اجر, الا مگر علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے. جہاں نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا خلوص پیش کر دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے
تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اجر جو ہے وہ میرا اللہ کے ذمہ ہے، معاوضہ میرا اللہ کے ذمہ ہے. وہاں ان لوگوں کے دلوں سے یہ بات بھی نکال دی کہ ہم مال والے ہیں. تو مال ہے تو لیے پھرو، اگر مال ہے تو تمہیں مبارک ہو. ہوتا رہے مال تو اس دنیا میں رہ جائے گا، مالی مالی کرتے رہو گے، تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی وہ تو ایمان جائے گا. تمہارا مال تمہیں مبارک، مجھے تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ آؤ گے اگر یا ایمان لاؤ گے تو میں تم سے ریال طلب کروں گا، یا میں تم سے ڈالر مانگوں گا، یا میں تم سے روپے طلب کروں گا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے. مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مال تمہیں مبارک ہو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا معاوضہ تو میرے اللہ کے پاس. وما انا بطارد الذین آمنوا، وما ما کون سا ہے یہاں پہ؟ نافیہ ہے. وما اور نہیں، انا میں، بطارد الذین، طارد کا معنی دور کرنے والا، اپنے آپ سے الگ کر دینے والا. یہاں اکثر جب دعائیں مانگی جاتی ہیں رمضان میں تو یہ دعا بھی مانگی جاتی ہے، ربنا لا تردنا، ربنا لا تردنا خائبین، یا اللہ ہمیں نامراد یا مایوس کر کے واپس نہ لوٹانا. مطلب یہ ہے کہ میں لوٹانے والا نہیں، میں الگ کرنے والا نہیں. ما انا بطارد، میں نہیں ہوں اپنے آپ سے الگ کرنے والا. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں. انہم ملاقو ربہم، انہم بے شک وہ لوگ، ملاقو، ملاقن کیا ہے؟ ملاقن فائل ہے، یہ ملاقون تھا، نون گرا ہوا ہے یہاں سے. انہم ملاقو ربہم، یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، تم کو دیکھتا ہوں. ارا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض متکلم کا صیغہ ہے. ارا میں دیکھتا ہوں، تم لوگوں کو، قوما تجہلون، لوگ جہالت سے کام لینے والے. تم لوگ بڑی جہالت سے کام لے رہے ہو، تم لوگ جاہل ہو، بیوقوف ہو، نادان ہو. نوح علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو بے کس اور کمزور اور ہم میں سے بے وقت اور ناسمجھ اور بیوقوف لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں، انہیں اپنے آپ سے الگ کر دو، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میرے لیے بڑے قیمتی ہیں. تمہاری نگاہوں میں یہ بیوقوف صحیح، تمہاری نگاہوں میں یہ بڑے تاجر اور بڑے مالدار نہ صحیح، تمہاری نگاہوں میں یہ مزدور اور مسکین اور فقیر لوگ صحیح، میرے لیے بڑے قیمتی ہیں. ما انا بطارد الذین، میں ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. وہ 40 آدمی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب تھے نوح علیہ السلام. کیسے دور کر دیتے نوح علیہ السلام؟ اور پھر ساتھ فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بھائی اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا رب ان سے حساب لے لے گا. تم کہتے ہو کہ یہ ایسے ہیں، یہ خامیاں، یہ عیب ہیں، یہ برائیاں ہیں ان میں. اگر برائیاں ہیں جیسے تم کہتے ہو، اگر یہ نادان ہیں جیسا تم کہتے ہو، اگر یہ بے وقت ہیں، اگر یہ کم قیمت لوگ ہیں جیسا تم کہتے ہو، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا رب ان سے حساب لے لے گا. بھئی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یہ عیب تمہارے اندر کیوں تھا، تمہارے اندر یہ کمزوری کیوں تھی. ان کا رب ان سے معاملہ کر لے گا، حساب لے لے گا. لیکن یہ ایمان لائے ہیں، میں تو انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا. یہ بالکل وہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہی کہ جنہیں تم کمزور اور مسکین سمجھتے ہو کہ سہیب رومی ہے یا بلال ہے یا دوسرے سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے، یہ بے کس ہے، غریب ہے، مسکین ہے، گھر بار کوئی نہیں ہے ان کا، یہ تو اہل ایمان ہے، میں تو انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ برے لوگ ہیں، اچھے نہیں، تو ان کی برائیوں کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ وہ ملنے والے ہیں، یہ بھی تم بھی، تمہارا حساب بھی اللہ لے لے گا، ان کا حساب بھی لے لے گا. ولیکنی اراکم،
قوم تجہلون، لیکن میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لے رہے ہو، تم سوچتے نہیں۔ میں نے اتنی دلیلیں دی ہیں تمہیں، اتنی باتیں کہی ہیں، اتنا واز کیا ہے، اتنی نصیحت کی ہے تمہیں، تم لوگ اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بیوقوف اور جاہل تو تم لوگ ہو ہمارے نزدیک۔ اب یہ بالکل یہی بات آج بھی ہے۔ جو آدمی اللہ پہ ایمان لایا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی بے نماز ہے، جو آدمی اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے، اس سے بڑا بیوقوف آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں دولت کما رہے ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی الٹ معاملہ ہے، دنیا میں بڑا یہ عقل کا ایک پھیر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ایمان دے دیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اور جس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، سب کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف اور کتنے نالائق۔ بالکل وہی بات تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے جو ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ نوح علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، خواہ یہ سردار ہی ہیں، خواہ بظاہر یہ بڑے لوگ ہی ہیں، نوح علیہ السلام کی نظر میں وہ لوگ بیوقوف اور احمق ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں قوم تجہلون، کہ تم لوگ نادان اور بیوقوف اور احمق۔ اور فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، من کون، ینصرو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ، ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان ترتہم اگر میں نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ ترتو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مکلم کا صیغہ ہے۔ اگر میں نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم بچاؤ گے؟ جیسے تم کہتے ہو کہ اپنی مجلس سے ہٹا دو ان غریب اور مسکین لوگوں کو، اگر میں ہٹا دیتا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا بیوقوف اور بڑا احمق کوئی نہیں، مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ یہاں ایک تو ان لوگوں کو ایک کھلا چیلنج دے دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، اور دوسرا اللہ کی توحید واضح کر دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اگر اللہ مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں۔ مجھے بھی اللہ کا اتنا ڈر ہے، اللہ کا خوف میں بھی اپنے دل میں اتنا زیادہ رکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مجھے بھی کوئی بچانے والا نہیں۔ نہیں ینصرونی، کون مجھے بچائے گا، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ ان ترکتہم، اللہ سے اگر میں نے ان کو الگ کر دیا، افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ولا اقول لکم، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں، لا اقول، کون سا فعل ہے لا اقول؟ مضارع منفی کا فعل ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لا اقول، میں نہیں کہتا، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا، عندی خزائن اللہ، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ کفار نے یا اس قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام پہ اعتراض کیے تھے کہ تم ہم جیسے ہی بشر ہو، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فضیلت والا معاملہ ہے، تمہیں ہم سے کوئی بزرگی حاصل ہے، یا ہمارے مقابلے میں تمہارے اندر واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم تمہیں اپنے درمیان میں سے اللہ کا رسول تسلیم کریں۔ تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا دی کہ لوگوں میرا یہ دعویٰ نہیں تمہارے سامنے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. خزائن سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات. ان جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں ان میں سے کوئی بھی اختیار میرے پاس نہیں ہے. اور آگے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی بلا عالم الغیب. لا عالم کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. لا عالم اور میں نہیں جانتا الغیب غیب کے معاملات. غیب میں نہیں جانتا یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے یہ باتیں نکلوا دی. جبکہ ذرا غور کیا جائے تو پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوانا بڑا ہی اہم معاملہ ہے. اللہ کا نبی بھی ہو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں کوئی کمشنر کا سیکرٹری ہو تو اسے کہیں بھائی جا کے یہ کہو کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، کمشنر صاحب سب کچھ کرنے والے ہیں. وہ بھی اپنی بےزتی محسوس کرے گا کہ میں کمشنر کا سیکرٹری اور لوگوں سے جا یہ کہوں کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ایک آدمی بھرتی کرانا ہے یا ایک چپڑاسی رکھوانا ہے تو اس کے لیے تم کہتے ہو جی اختیار تو کمشنر صاحب کے پاس ہے. میں اس سے بڑی بےزتی میری کیا ہوگی؟ اب اللہ کا ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، ایک طرف تو اتنا مقام دے دیا کہ بھئی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک طرف تو اتنا مقام اور مرتبہ دے دیا، دوسری طرف اللہ کہتے ہیں کہ جا کے انہی لوگوں سے یہ بھی کہو لا علم الغیب ما عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے اختیارات میں سے، اللہ کی قدرتوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے کوئی بھی صفت میرے اندر نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی اس سے پچھلی مرتبہ کہ ان مسائل کو فروعی مسائل نہ سمجھیے. بعض دوست یہ سمجھتے ہیں یہ تو جھگڑے ہیں مولویوں کے پیدا کیے ہوئے، نور بشر کے اور غیب کے اور حاضر ناظر کے، اور قوموں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ فروعات نہیں ہے، یہ تو اصول ہیں جنہیں قرآن مجید خود زیر باس لاتا ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار لاتا ہے کہ اے نبی تم خود کہو، تاکہ کہیں لوگوں میں یہ کسی وجہ سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. اور واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور انبیاء کے معجزات سے اس بات کا وہم یا گمان یا غلط فہمی پیدا ہونی کوئی غلط بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے انسان کو اس بات کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ نبی کو غیب ہوتا ہے. ایک آدمی چل کے جاتا ہے مکہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتا ہے. عمیر بن وہب اس کا نام تھا. حرم شریف میں اس نے بیٹھ کے ابو سفیان کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یہ. عمیر بن وہب کا بیٹا اس میں مارا گیا اور کفار کے اور بھی رشتہ دار بڑے مارے گئے تھے. دونوں آپس میں دکھ سکھ کرنے لگے کہ بھائی بدر میں تو بڑا ہمارا نقصان ہو گیا، بڑے ہمارے بندے مار گئے، ان سے انتقام لینا چاہیے کسی طرح. عمیر بن وہب کہنے لگا کہ بھائی اگر کوئی اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ میرے بال بچوں کی کفالت وہ کرے گا اور میں اپنے بال بچوں کی کفالت سے بے فکر ہو جاؤں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر سکتا ہوں، اس بات کے لیے میں تیار ہوں. ابو سفیان کہنے لگا کہ اس بات کی تم فکر نہ کرو، یہ ساری باتیں حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے سائے میں ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسی ارادے سے یہ عمیر بن وہب جو ہے یہ مدینہ پہنچتا ہے. مسجد سے باہر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے اور اس سے تلوار لٹکائی ہوئی ہے. تلوار زہر میں بجھا کے لے گیا تھا یہ آدمی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے. حضرت عمر نے دور سے دیکھا تو زبان سے فوراً بات کہی کہ یہ بدبخت آ رہا ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، پکڑ لو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو، آنے دو اسے. عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کے بیٹھ گیا، جا کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کام آئے ہو؟ یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار قیدیوں میں ہے، میں اس قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ تو بتاؤ
کہ تمہارے اور ابو سفیان کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی کعبے کے سائے میں وہ کیا تھی؟ تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں وہ کیا تھیں؟ اب دیکھیے بات تو بڑی صاف اور سیدھی سی ہے کہ نبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کے ذریعے. اب اگر اس بات کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر تو بات واقعی سچی ہے کہ عالم الغیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے یا پتہ چل گیا کہ واقعی یہ کس ارادے سے آیا، یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. لیکن جب ہمیں اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جناب جبرائیل تشریف لاتے تھے اللہ کے حکم سے اور مختلف باتوں کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، تو پھر درمیان سے یہ بات نکل جاتی ہے علم غیب والی. اس لیے کہ جب نبی خود یہ کہہ دے کہ لا علم الغیب تو اس کی لازمن توجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ فلاں فلاں آدمی تمہیں قتل کے ارادے سے آ رہا ہے. اگر انسان اپنا ایک ذہن بنا لے کہ نہیں جی انبیاء تو ہوتے ہی وہ ہے جنہیں علم غیب ہو، اور اگر کسی کو علم غیب نہیں وہ تو نبی نہیں ہے، تو پھر انسان تلاش کر کر کے ایسے واقعات کو جوڑ لیتا ہے یا ایسے واقعات ترتیب لیتا ہے دے دیتا ہے جس سے انسان اپنے عقیدے کو صحیح قرار دے لیتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کرام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی کہ لوگوں سے واضح طور پہ یہ بات کہہ دو، بتا دو انہیں لا علم الغیب. غیب جاننا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، غیب جاننا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غائب اور حاضر کے الفاظ جو ہیں وہ بے معنی ہیں. اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہی حاضر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں. یہ تو ہمیں سمجھائیں، ہماری عقل بڑی محدود ہے، اور یہ دن اور رات کے پیمانے یا حاضر اور غائب کی باتیں یا ماضی اور حال اور مستقبل کے زمانے یہ تو ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے مستقبل کا زمانہ ہے. اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. اللہ تو اللہ کے سامنے ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے. ماضی بھی اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے ماضی ہے. اندھیرا اللہ کے لیے نہیں ہے، اندھیرا تو ہمارے لیے ہے. روشنی ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا، غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اور آگے فرمایا کہ ولا اقول انی ملک، لا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. جس طرح تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے ورنہ تو ہم نبی بشر کو نبی نہیں مانیں گے. اگر کوئی بشر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس بشر کو تو نبی نہیں مانیں گے. ہاں البتہ اگر کوئی فرشتہ آئے ہماری آنکھوں کے سامنے نازل ہو، اپنی اصلی شکل و صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط لے کے آئے بڑے بڑے سرداروں کے نام، پھر تو ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا فرستادہ ہے. لیکن اگر یہ نہیں تو پھر بڑا مشکل ہے یہ ماننا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا دی کہ ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا میں فرشتہ ہوں. جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی نہ چاہے نہ ایمان لائے. ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں للذین، الذین کیا ہے؟ موصول ہے. اس کا تسنیہ کیا ہے؟ اللہ دان. اور واحد مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تسنیہ اللہ تعالی. اور جمع کے لیے اللہ. نہ ہی میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں، واسطے ان لوگوں کے حق میں، تزدری اعینکم، تزدری فاعل ہے، فعل مضارع ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. تزدری کا معنی حقیر جاننا، کم قیمت اور کم وقت جاننا. تزدری اعینکم، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، یہی وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ تو بے عقل اور بیوقوف لوگ ہیں جو نوح پہ ایمان لائے ہیں علیہ السلام. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت ہی بے عقل قسم کے اور کم سوچ رکھنے والے، بے کس، کمزور اور مسکین اور غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں.
کوئی بڑا آدمی، کوئی سوچ سمجھ رکھنے والا، حکومت کا تجربہ رکھنے والا آدمی ایمان نہیں لایا، لہذا وہ یہ اس بات کی دلیل سمجھتے تھے کہ یہ معاذ اللہ سے جھوٹا ہے، ایسے ایک جذباتی سی بات ہے، ایک چال سی ہے جس پہ سارے لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، ورنہ یہ عقل اور سوچ کی بات نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نوح علیہ السلام۔ یہی معاملہ کیونکہ نوح علیہ السلام کا تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا اقول، میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یا جن کی جو لوگ تمہاری نگاہوں میں کم قیمت ہے، لن یؤتیہم اللہ خیرا، لن یؤتیا، کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی بلن، لن کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو اس کا معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے اور اس میں زبردست تاکید پائی جاتی ہے۔ دونوں باتیں ہیں، جب مضارع کے ساتھ لن آتا ہے تو اس میں معنی جو ہے وہ مختص ہو جاتے ہیں مستقبل کے لیے منفی میں، اور اس میں زبردست تاکید پائی جاتی ہے۔ لن یؤتیا، ہرگز نہیں دے گا، لن یؤتیہم، ان کو، کن کو؟ جنہیں تم کمزور سمجھتے ہو یا احمق اور بیوقوف سمجھتے ہو، لن یؤتیہم، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیرن، کوئی بھلائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنہیں تم لوگ بیوقوف اور احمق سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یہ بھلائی جو ہے، خیر جو ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ یعنی کتنی باتوں کی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تردید نبی کے منہ سے کروا دی۔ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور خیر اور بھلائی کے بارے میں فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو بھلائی دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، کسی سے چھین لینا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس بات کا دعویٰ قطعاً نہیں کرتا۔ اس کے بعد عقائد کے معاملے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جانی چاہیے کہ قرآن مجید ہمیں کون سا عقیدہ بتاتا ہے، یا اسلام میں یا شریعت میں کون سا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور کون سا مردود ہے۔ اس کے برعکس جو بھی عقیدہ ہے وہ اللہ قبول نہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو بار بار انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، ایک اور بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی، اللہ عالم، کیا ہے عالم؟ اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ علم رکھتا ہے، خوب علم رکھتا ہے، بما فی انفسہم، بما ساتھ اس چیز کے جو انفی بیچ ان انفسہم، ان کی جانوں کے، یعنی ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے کیا پتا کوئی سچا ایمان لایا یا جھوٹا ایمان لایا، جو باتیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ان میں کتنے وہ مخلص ہیں۔ دلوں کے بھید، ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میں وہ بھی نہیں جانتا۔ اگر تم یہ کہو کہ ان کے دلوں کی باتیں میں جانتا ہوں، اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ ہر آنے والے کی حاجت خود بتاتے ہیں کہ تم یہ حاجت میرے پاس لے کے آئے ہو، تمہیں یہ تکلیف ہے، تمہاری یہ مشکل ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے وہاں سے سب کچھ مسئلے مسائل بھی حل کرتے ہیں اور تکلیفیں مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان لوگوں کی جانوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں یا ایمان کے بارے میں یا کفر کے بارے میں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس بنیاد میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں انہیں اپنے آپ سے الگ کر دوں، انہیں دھتکار دوں، ان کا ایمان قبول نہ کروں۔ انی اذا لمن الظالمین، انی، یہ انی کیا ہے؟ اننی، یا جو ہے بعض متکلم کی ضمیر ہے، بے شک میں، اذن اس وقت، کس وقت؟ جب میں ان باتوں کو مان لوں کہ بھائی ان کے دلوں کا حال مجھے معلوم ہے، مجھے غیب کا علم ہے، میں فرشتہ ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
میرے ہاتھ میں اللہ کی صفات یا اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کے اختیارات میرے پاس ہیں. انی اذا لمن الظالمین. اگر میں یہ بات کہہ دوں، اگر میں اس بات کا اعتراف یا اقرار کروں یا اس بات کا دعویٰ کر لوں تو میں تو ظالموں سے ہو جاؤں گا. انی اذا لمن الظالمین. اگر میں اس بات کا دعویٰ کروں، جتنی باتوں کی میں نے تردید کی ہے ان میں سے کسی ایک بات کا بھی دعویٰ کروں میں، انی اذا لمن الظالمین، میں تو ظالم ہو جاؤں گا، اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ کتنی واضح اور کھلی بات بتا دی. کوئی پردہ نہیں، کوئی اس میں حجاب نہیں، کوئی الجھن نہیں رہنے دی. ساری باتیں کہ میں تو اتنا اللہ کے آگے مجبور اور مسکین ہوں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو صحیح عقیدے کے خلاف ہو اور پھر اللہ مجھے پکڑ کے ظالموں میں ڈال دے. اللہ میرے ساتھ وہ سلوک کرے جو ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے دلائل دیے ہیں ان لوگوں کو حق کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کتنی باتیں کہی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی دلائل نوح علیہ السلام نے دیے ہیں وہ پلٹ پلٹ کے بات ایک ہی ہے کہ بھائی اللہ معبود جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اس کی صفات میں سے کوئی صرف اس کے بندے کے پاس نہیں ہے. کہ جو بھی عقیدہ توحید ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ نوح علیہ السلام نے بیان کر دیا اور دلائل کے ساتھ کیا. اس کے جواب میں نوح علیہ السلام کی قوم نے جو بات کہی وہ یہ تھی، قالو، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، کر جا دلتا نا، جا دلتا. کون سا پھیرا جا دلتا؟ ماضی ہے، بعد میں کر حاضر کا سیگا. جا دلتا، جدال کا معنی جھگڑا، قتال کا معنی لڑائی، جدال کا معنی جھگڑا. جا دلتا، تو نے جھگڑا کیا. نا جمع متکلم کی ضمیر ہے ہمارے ساتھ. جا دلتا نا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا. فاکثرتا جدالنا، فاکثرتا، اکثرتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اکثرتا، اور تو نے بہت ہی زیادہ کیا، تو نے بڑی زیادتی کی. کس بات میں؟ جدالنا، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے میں. مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 1 سال کی بات نہیں، 5 سال کی بات نہیں، 10 سال کی بات نہیں، 950 سال ہو گئے تمہیں جھگڑا کرتے ہوئے. 950 سال. اور پھر وہی روز روز کی باتیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیا روز روز کی جھگڑا تم نے یہی لگا رکھا ہے؟ ایک ہی بات روزانہ. اکثرتا جدالنا، اب تو حد کر دی تم نے جھگڑا کر کر کے. اب یہ جھگڑا جو ہے جسے ہم بھی بعض اوقات، اللہ معاف کرے، بعض اوقات ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم کو جھگڑا دیا مولویوں نے. قوم کو جھگڑا نہیں دیا، یہ تو جھگڑا نوح علیہ السلام کے زمانے سے خود اللہ نے بنا دیا ہے. ایک طرف شیطان ہے جو گمراہی کرنے کے لیے مختلف دلائل دیتا ہے لوگوں کو، مختلف گمراہی کے راستے نکالتا ہے، بتاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جھگڑا تو ہونا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے جی انبیاء کو غائب ہے تو اسے جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور پھر میں نے جیسے پہلے گزارش کی، بعض باتوں پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. رفع دین کرے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اگر نہیں کرتا تو جھگڑا نہ کرو، اسے بتا دو کہ رفع دین کرنا افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جھگڑا نہ کرو. جدال کرنا ہے تو اس بات پہ کرو جس پہ جنت اور جہنم کا انحصار ہے. اگر ایک آدمی غیر تسلیم کر لیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے اللہ کی توحید سے ضرب لگائی. اگر ایک آدمی تسلیم کر لیتا ہے کہ نبی کے پاس اللہ کے اختیارات یا اللہ کی صفات میں سے صفات موجود ہیں، اللہ کے خزانوں سے کوئی خزانہ ہے، یا اللہ کے ولی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے، وہ جہنم میں گیا سیدھا. اس بات پہ جھگڑا کرو، اس بات پہ تو انبیاء نے جھگڑا کیا ہے. لیکن سنتیں جن کے بارے میں اختلافات ہیں ان کے بارے میں تحقیق بھی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر بھی رکھنا چاہیے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. میں اس کی تبدیل نہیں کرتا، لیکن ان پہ جھگڑا نہ کرو. قوم کو فرقوں میں اور قوم کو گروہوں میں بانٹ نہیں دینا چاہیے. تم اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، یہ تمہاری مسجد فلاں ہے، یا اس مسجد میں فلاں فرقے کا آگے نماز نہ پڑھے. یہ باتیں جو ہیں قوم کو تقسیم کر دینے والی ہیں، قوم میں افتراق پیدا کرنے والی ہیں. توحید کی طرف لانا چاہیے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف لائیں. اس پہ جتنا مرضی آپ زور لگائیں، اس پہ جتنا مرضی جھگڑا کریں، اس پہ جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، جتنی اس پہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. بنیادی بات یہی ہے جو بار بار انبیاء کرام کی زبان سے کہلوائی گئی اور لوگوں کو بتائی گئی. لوگ تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ آ کے ہم ان باتوں پہ جھگڑے شروع کریں. پھر لاکھوں کے لوگ وہاں
پاکستان کی بات کیا یا ہندوستان کی بات کیا، بات تو ایک ہی ہے، معاشرہ بھی ایک ہی ہے، ملک بھی ایک ہی تھا، سب کچھ ایک ہی تھا، جو وہاں ہوتا ہے وہی کچھ وہاں بھی ہوتا ہے۔ کسی مزار پہ جا کے آپ لا اللہ کہہ دو دے کہ بھئی یہ شرک ہے جو تم کر رہے ہو، کسی مزار پہ یا کسی قبر پہ، دیکھتے ہیں زندہ کیسے چھوڑتے ہیں آپ کو۔ پشاور سے پیدل چل کے اسلام آباد میں امام بری کے مزار پہ لوگ آ کے نظر نیازیں دیتے ہیں اور انہیں ننگے پاؤں آتے ہیں، اور اتنے وہ جنونی ہیں کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجیے کہ یہ شرک ہے یا نہ کرو یا اللہ کی صفات میں سے یہ صفات کے مخالف بات ہے، آپ وہ قتل کر رہے ہیں۔ جھگڑنے کی باتیں تو یہ ہیں جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو تائدو کیا ہے؟ بعد میں ذکر حاضر ہے۔ تائدو کیا مانا؟ وعدہ کرنا یا دھمکی دینا، دونوں معنی ہیں۔ تائدو نا انسان ضد پہ آ جاتا ہے یا مخالفت پہ آ جاتا ہے یا دشمنی پہ آ جاتا ہے، اور یہ بات آج ہمیں قرآن مجید پڑھ کے لگتی یہ ایسے ہے کہ بڑے بیوقوف لوگ تھے وہ کہ نبی کو یہ بات کہہ دی، بڑے بیوقوف لوگ تھے کہ نبی کو یہ بات کہہ دی، بڑے احمق تھے وہ۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے، دشمنی اور مخالفت پہ آ جاتا ہے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس ضد اور دشمنی پہ آ جاتا ہے تو انسان کے اندر یہی چیز ہو جاتی ہے۔ 69 اور 70 کا زمانہ جنہوں نے دیکھا ہے لاہور میں، جب بڑا زبردست تصادم ہو رہا تھا سوشلزم میں، اسلامی سوشلزم کے نام پہ، اور اسلامی جماعتوں کے درمیان، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء تھے پاکستان کے، تقریباً 70 علماء تھے جنہوں نے اسلامی سوشلزم کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان سب کے بارے میں وہی لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، محض الیکشن کی سمجھ لیجئے یا نظریے کی کا تصادم اور نظریے کی لڑائی میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایک مودودی 100 یہودی، اور مودودی کتا ہے جو ہے یہ دیواروں پہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ بات اس بات سے کتنی الگ ہے۔ مودودی صاحب سے نظریاتی یا مسائل کے بارے میں اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس آدمی کی جو کنٹریبیوشن ہے یا جو دین کے لیے خدمات ہیں، کیا اس کا صلہ یہی ہے کہ اسے کتا لکھا ہے دیواروں پہ؟ اور یہ بات اس بات سے کتنی مختلف ہے جتنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی۔ اور دوسرے بھی جو علماء ہیں جن کی مخالفت کی جاتی ہے، جنہیں برا بڑا کہا جاتا ہے، جب جلوس نکلتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہی علماء کے بارے میں کہتے ہیں، جو علماء دین ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، دین کی ہدایت دینے والے ہیں، کتاب و سنت کا راستہ بتانے والے ہیں، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ وہی صورتحال جو ہے، یہ صورتحال ہر زمانے میں انبیاء جب آئے ان کے ساتھ، اور انبیاء کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر واقعی صحیح معنوں میں جو کتاب و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ مصر میں دیکھ لیجیے کیا کچھ ہوا ہے۔ جو بھی کتاب و سنت کا نام لینے والے تھے یا دعوت دینے والے تھے، ایک ایک کر کو یا جیل میں ڈالا گیا یا گولیاں مار دی۔ مسلمان ممالک ہیں۔ آگے بما تائد ان کنت من الصادقین فاتنا، پس لیا بما ساتھ اس چیز کے تائدنا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔ یعنی یہ بات کہہ دینی کہ اگر تو سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے، کھلے الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں بار بار وعدہ کرتا ہے یا جس کی دھمکی دیتا ہے ہمیں۔ اگر نہ مانو گے، اگر ایک اللہ کی بات نہ کرو گے، اگر ایک اللہ کے آگے نہ جھکو گے، اگر میرا لایا ہوا دین تسلیم نہ کرو گے تو تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے کہا کہ جھگڑا بھی تو نے بڑا کر لیا، بڑے دعوے کر لیے، اب جو دعویٰ تو کرتا ہے اس دعوے کے نتیجے میں عذاب ہم پہ لے ہی آ۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کی بات ہے۔ قالا نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، انما بے شک وہ جو یاتی، کون سا فعل ہے یاتی؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یاتی وہ لائے گا، کم تمہارے اوپر، انما یاتیکم بہ ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ عذاب کی طرف۔ اللہ اللہ تمہارے اوپر وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، انشاء اگر وہ چاہے،
اب یہ دیکھیے یہاں پھر نوح علیہ السلام کی زبان سے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے نکلا دی. پہلے تو نوح علیہ السلام انہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہ نہ مانو. جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں, جس دین کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں, اگر یہ باتیں نہ مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا تم پہ. قوم نے وہ سارا معاملہ جو تھا اس کو لپیٹ کے بات واضح کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی, جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے تو وہ عذاب لے ہی ہم سے, ہم تمہاری باتیں تو نہیں مانیں گے, ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے, تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے, اور اگر تم باقی سچے ہو تو عذاب لے آ. اب دیکھیے کہ جو آدمی سے پہلے یہ بات کہتا رہا ہو کہ بھائی اس طرح نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اب وہی آدمی کس زبان سے یہ کبھی محض نہیں لا سکتا. اس آدمی کا اسی جگہ پہ یہ بات کہنا کہ بھائی یہ تو محض نہیں کر سکتا یہ بات. اب کہنے والا تو کہے گا کہ بھائی اگر تم کر نہیں سکتے تو کس بات کی خوشی میں پہلے کہتے رہو کہ عذاب آ جائے گا. یہاں جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اختیار عذاب کا اللہ کے پاس ہے, وہ اختیار میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کہ وہ عذاب آئے گا ضرور. اس دنیا میں نہ آیا تو آخرت میں پکڑے جاؤ گے. میں تو خبردار کرنے والا ہوں, عذاب لانے یا روکنے والا میں نہیں, سزا دینے والا یا نہ دینے والا میں نہیں, جزا سزا کا اختیار میرے پاس نہیں. جزا سزا کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں انشاء. وہ بھی اگر چاہے گا تو اس دنیا میں لائے گا, اور اگر اس دنیا میں نہیں چاہے گا تو پھر آخرت میں مؤخر کر دے گا اسے, آخرت میں پکڑے گا تمہیں. یہاں بھی توحید کا معاملہ بڑا واضح کر دیا. اور ہمارے ہاں ایسے ایسے عقائد ہیں اور اکثریت کے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ اقلیت کے لوگ ہیں, بلکہ اکثریت ایسی ہے. حضرت صاحب ناراض ہو گیا تو بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا, حضرت صاحب ناراض ہو گیا بیٹا مر جائے گا, بیٹے کو صحت حاصل نہیں ہوگی. اور یہاں اللہ کا نبی متنبع کرنے کے باوجود کہ عذاب آئے گا, جب کافروں نے کھول کے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے, لے عذاب جو لانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے ہونا یہ چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ فوراً عذاب لے ہی آتے کہ ٹھیک ہے یہ اگر بس یہی چاہتے ہیں تو ان کو عذاب ہی آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور حکمتیں اپنی ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, اللہ کی ذات تو بڑی حوصلے والی ہے, بڑی حوصلے والی ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کو مار اللہ گالیاں نکالتے رہتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اور پتہ نہیں کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. حلیم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے. لیکن نبی کی زبان سے باہر یہ بات نکلوا دی کہ عذاب جو ہے اگر اللہ چاہے گا تو آئے گا, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا, وہ میرے اختیار میں نہیں. وما انتم بمعجزین, البتہ ساتھ یہ بات واضح فرما دی. وما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے. انتم یہ کیا ہے؟ انتم جمع کے لیے, جمع مخاطب کے لیے انتم, اور تم لوگ نہیں ہو. بمعجزین, معجزین کیا ہے؟ فاعل ہے, مفعولی حالت ہے. معجزین عاجز کرنے والے, روکنے والے, کہ جب اللہ عذاب لے آئے گا تو پھر اس عذاب کو تم لوگ روک نہیں سکو گے. یہ بات نوح علیہ السلام نے واضح فرما دی کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا, میں تو عذاب لانے کا اختیار نہیں رکھتا, لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی, اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا, تو پھر اس عذاب کو تم لوگ روک نہیں سکو گے. وہ عذاب پھر آ کے ہی رہے گا, اور تمہاری ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جائے گی. آگے پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بلا ینفعکم, لا ینفعو مضارع منفی ہے, ینفعو کون سا فعل ہے؟ صیغہ ہے واحد مذکر ہے غائب. لا ینفعو نہیں فائدہ دے گی, نہیں فائدہ دیتی یا دے گی, تم کو, نصحی, ہاں جو ہے یا جو ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے, نصحی میری نصیحت نہیں فائدہ پہنچاتی تم کو, یا نہیں فائدہ پہنچائے گی میری نصیحت. ان ارد تو, ان اگر ارد تو میں نے ارادہ کیا, کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, فعل ماضی ہے, بعد مکلم کا صیغہ ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ ارادہ. اس کی گدان کریں گے. ہاں جی, ہاں جی, رد تو ارادہ.
ان ارادتو اگر میں ارادہ کروں انصحا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے بعد متکلم کا. اگر میں نصیحت کروں ان انصحا لکم واسطے تمہارے ان کان اللہ ہو ان اگر کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ یریدو ارادہ یریدو مضارع ہے یریدو اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان یغویہ ان یہ کہ یغویہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اغوا کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ یہی لفظ ہے کسی کو گمراہ کرنا سیدھے راستے سے ہٹا دینا. ان یغویکم اگر وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے. اگر اللہ ارادہ کرتا ہے اگر اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے تو میری نصیحت ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان ارادت ان انصح لکم خواہ میں ارادہ کیوں نہ کر لوں کہ تمہیں نصیحت کروں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان والے سے بات پہنچا دی کہ ہدایت جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. ہدایت جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. میں چاہوں تو بھی نہیں دے سکتا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں اور میری نصیحت تمہارے لیے فائدہ بخش ہو جب تک اللہ نے چاہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے تمہاری بدبختی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری دین سے ضد اور مخالفت کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں گناہ کرنا ہے تو پھر میری نصیحت تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. میری نصیحت تمہارے لیے قطعاً نفع بخش نہیں ہوگی. نبی جو ہے اس کے کام میں یا اس کے اختیار میں یہ بات ہے کہ وہ لوگوں تک دین کی بات ٹھیک ٹھیک پہنچا دے. کسی بھی نبی کے ہاتھ میں یا کسی بھی ولی کے ہاتھ میں یا کسی بھی نیک اور متقی پرہیزگار آدمی کے ہاتھ میں یہ بات نہیں کہ کسی کو ہدایت دے سکے. ہدایت دینی اللہ کا کام ہے, اللہ کے اختیار میں. نیک بات کہنی, اچھی بات دوسرے تک پہنچانی, اس کا مکلف تو ہر نیک آدمی ہے کہ وہ نیکی کی بات کہے, دوسروں کو امر بالمعروف کہے. لیکن اس کے بعد اختیار اللہ کا ہے کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا. ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ اور طرف اس کی ترجعون. کیا فعل کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. ترجعون تم لوگ مضارع مجہول ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ترجعون تم لوگ پلٹائے جاؤ گے. مطلب یہ کہ تمہارا حساب کتاب لینے والا اور اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے, اس کے پاس تم پلٹائے جاؤ گے. یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس آنا ہے تم نے, میں تمہارا حساب کتاب لوں گا. حساب کتاب لینا, جزا سزا دینا اور فیصلے کرنے وہ اللہ کے پاس ہے, اس کے پاس تم نے جانا ہے. اس دنیا میں اگر وہ عذاب نہ آیا جس کی میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں, جس کے بارے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, تو جب تم پلٹائے جاؤ گے تو اس وقت تمہیں وہ عذاب میں گرفتار کر دے گا. وہ عذاب اس وقت تم پہ لے آئے گا. آگے پھر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولون, ام یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے. کیا یقولون یہ لوگ کہتے ہیں, کون سا لوگ؟ کفار مکہ, قریش مکہ مراد ہے یہاں سے. ام یقولون اس طرح ہو, اس طرح اس نے گھر لیا ہو اس کو, کس کو؟ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ. یہاں پہ جو زیادہ کہنے کے آس اور سیاق و سباق سے زیادہ مطابقت رکھنے والی بات ہے, ویسے ہو سے بعض کیونکہ ایسے الفاظ بعض ہیں یا بعض جگہ پہ زمانی الفاظ ہوتے ہیں, دونوں طرح سے وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں سیاق و سباق سے جو زیادہ بات قریب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہوگا قریش کو, مکہ کے لوگوں کو, تو جس طرح وہ پہلے الزام دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن مجید تو گھڑ کے لاتا ہے, اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ گھڑ کے لیا ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام تھے اور اس طرح سے کون سے ان کا جھگڑا ہوا, کون سے یہ بات ہوئی, کون نے یوں کہا, اس طرح کہا. تو انہوں نے اس کے جواب میں بھی یہی بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے تاکہ اس کی ہمیں طنز کرے, ہم پہ چوٹ کرے, اس قصے کو ہمارے اوپر چسپاں کرے. اس لیے کہ باتیں تو ایک ایک کر کے وہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی تھی.
اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ کافر لوگوں نے یہی کہا ہو کہ بھئی تم نے یہ قصہ بگاڑ لیا ہے، تاکہ بات ان کی کرو، سناؤ ہمیں۔ نوح علیہ السلام کا نام لے کے چوٹے ہم پہ تم کرنے جاتے ہو۔ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے ان افترائی تو ہوں، ان اگر افترائی تو ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، افترائی تو اگر میں نے اس کو گاڑ لیا، افترائی تو میں نے گاڑ لیا ہوں اس کو، قرآن کو یا کسی کو، فعلیہ اجرامی، فعلیہ بس میرے اوپر ہے، اجرامی میرا جرم، میرے جرم کا ببال، میرے جرم کی سزا، میرے جرم کی پکڑ مجھے کو ہوگی۔ وانا بریون، وانا اور میں بریون، بری ذمہ ہوں، مما اس چیز سے جو تجرمون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع حاضر کا۔ تجرمون تم لوگ جرم کرتے ہو، جو گناہ تم لوگ کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اس کا ببال، اس کی سزا، اس کا عذاب تمہیں پہ آئے گا۔ اور اگر میں نے اسے گھاڑ لیا ہے تو میرے جرم کے بارے میں تمہیں تو نہیں پوچھا جائے گا، اس کا ببال تو مجھ پہ آئے گا۔ بڑا اچھا جواب ہے۔ لیکن اگر میں نے یہ واقعہ یا یہ قرآن اپنی طرف سے گھاڑ لیا ہے تو میں اس کا قیامت کے دن اس کی سزا پاؤں گا، اس کا عذاب مجھے پہ آئے گا۔ تمہیں اس بات کی فکر کیوں ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا فکر تو مجھے کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، اس واقعے کو نہیں مانو گے، اس قرآن کو تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے جرائم سے، تمہارے گناہوں سے بری ذمہ ہوں، تمہارا انوال تم پہ اور میرا انوال مجھ پہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی، اوحیا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ اوحیا وحی کی گئی الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، انہو بے شک وہ لن یؤمن، یہاں پھر مضارع کے ساتھ لن آ گیا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، مستقبل کے لیے خاص بھی کر دیا اور تاکید بھی اسے پیدا کر دی کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد لن یؤمن، ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایمان نہیں لائے گا، من قوم کا تیری قوم میں سے، الا مگر من قد آمن، من وہ شخص جو قد آمن ایمان لے آیا، یہ جو ایمان لانے والا تھا وہ تو ایمان لے آیا۔ وہ بعض روایتوں کے مطابق 40 آدمی تھے، بعض کے مطابق 60 یا 80 آدمی تھے، جتنے بھی آدمی تھے اللہ نے فرما دیا کہ تیری قوم میں سے جو آدمی ایمان لانے والے تھے وہ تو لے آئے۔ اس کے بعد لیو میں نا، اب کوئی ایک آدمی بھی خیر اور بڑائی رکھنے والا پرہیزگار آدمی ایک بھی میں باقی نہیں رہا جو تم پہ ایمان لائے، فلا تبتئس، لا تبتئس، تبتئس کا مادہ کیا ہے؟ جی با حمزہ سین، با حمزہ سین، باس کا لفظ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، باسن شدیدن، باس کا معنی سختی، پھر باسا وذرا، باسا وذرا کا لفظ اس سے پہلے پڑھا ہے سختی اور تکلیف، اسی سے تبتئس رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، لا تبتئس، لا تحزن، یوں سمجھیے کہ لا تحزن ہے یہ، لا تبتئس، تو رنجیدہ نہ ہو، تو غم نہ کھا، بما کانوا یفعلون، بما بسبب اس چیز کے جو کانوا تھے، یفعلون وہ لوگ کرتے۔ اب یہ بھی انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ ایمان لوگ ایمان نہیں لاتے تو نبی کو غم لاحق ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم اور جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے یا باقی جتنے بھی غیب کے معاملات ہیں، انبیاء کو ان کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ انبیاء تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے، جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ لوگ اس آگ میں گرنے والے، ان میں اپنے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی، احباب بھی، جاننے والے نہ جاننے والے سارے ہو سکتے ہیں، اور نبی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اس آگ میں گرنے والے۔ یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک ایک آدمی سے جا کے، ایک ایک رشتے دار کے پاس جا کے سب کو یہ بات کہی کہ بھائی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہی بات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمائی کہ لا تبتئس، کہ اے نوح اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ
بدبخت ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں ہی عذاب ہے، انہوں نے مقدر کر لیا اپنے لیے عذاب کو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اسنا کا معنی بنا، صنعیہ کا لفظ اسی سے ہے. اسنا بنا فل کا ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، آیون بات کیا ہے؟ عین. بِأَعْيُنِ آنکھیں نہ ہماری، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، ہماری رہنمائی میں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری رہنمائی کے مطابق. جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی کہ اب ان میں ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت اور 950 سال کی دعوت کے بعد کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں پہ عذاب لانا ہے. جنہوں نے یہ بات کہی تھی فاتح بما تعظنا، جو کچھ تو لانا چاہتا ہے ہم پہ لے آ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بنا کشتی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری ہدایت کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، لا تخاطب لا تخاطبنی جی یاد نہیں ہے، لا تخاطب ہے نہیں ہے، یہ لا تخاطبنی مجھے نہیں ہے، یہ نہ خطاب کرنا، نہ آواز دینا. لا تخاطبنی نہ مجھے آواز دینا، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جیسا اس دنیا میں برداشت کر رہے ہیں ویسا برداشت کرنے والا کوئی نہیں، اور پھر قیامت کے دن جیسا عذاب اللہ دیں گے ویسا عذاب کرنے والا کوئی نہیں. انسانوں کے دل تھوڑے ہیں. اس دنیا میں بھی ہم جیسے گنہگار لوگ جو ہیں وہ بھی یہ دیکھ کے کرتے ہیں اور زبان سے بعض اوقات ایسی باتیں نہ زیبا نکل جاتی ہیں کہ بھئی اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، اللہ تباہ کرے انہیں اور اس طرح، اور یہ کیوں ایسا ہے، ان پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اللہ نے برباد کیوں نہیں کر دیتا، یہ اتنی بے دینی اور لادینیت پھیلا رہے ہیں، اللہ کی اتنی نافرمان ہے. انسان کرتا ہے، انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے. اسی طرح دوسری طرف یہ بھی جب بات میں آتی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جلیں گے تو انسان کہتا ہے یا اللہ اس سے تو بچائے رکھنا سب کو. ہمارے دل تھوڑے ہیں، ہم نہ صبر ویسا کر سکتے ہیں جیسا صبر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ عذاب دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اندر وہ قوت ہے، ہمارے اندر اتنی صبر یا حوصلہ ہے جو عذاب اللہ تعالیٰ کافروں کو قیامت کے دن دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ جب میرا عذاب آ گیا تو پھر کسی ظالم کے بارے میں مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا، کسی ظالم کے حق میں میرے سامنے کوئی سفارش نہ کرنا. انہم مغرقون، انہم بے شک وہ لوگ، مغرقون کیا ہے؟ فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. مغرقون مفعول ہے، مغرقون مفعول ہے، جمع کا صیغہ ہے. غرق کیے جائیں گے، غرق کیے جانے والے ہیں. انہم مغرقون وہ غرق کیے جانے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَيَصْنَعُ کون سا فعل ہے؟ یصنع مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. وَيَصْنَعُ اور وہ بناتا ہے، فُلْکَ کشتی، کیونکہ واقعہ گزر چکا ہے اس لیے ترجمہ یوں ہوگا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ وَكُلَّمَا اور جب بھی کبھی مرہ گزرا، کون سا پہلا مرہ؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مرہ گزرا، اسی سے مرور کا لفظ ہے. مرہ گزرا علیہ اوپر اس کے، کس کے اوپر؟ نوح علیہ السلام کے اوپر. ملأ سردار، من قوم ہی اس قوم سے جب بھی کسی سردار کا گزر ہوتا نوح علیہ السلام سے جب وہ کشتی بنا رہے تھے. ساخرو منہ، ساخرو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ. ساخرو کا معنی مزاق کرنا، تمسخر اڑانا. ساخرو منہ مزاق کرتے اس کا. مزاق کس بات پہ؟
तो ये खुश्ती में कश्ती बनाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये हज़रत साहब कहते हैं कि यहाँ पे तूफान आएगा, पानी होगा, दरिया समुद्र चलेंगे, और यहाँ तो पानी पीने को नहीं मिलता। उनका ख्याल ये था कि हमारी बात तो बड़ी ठीक थी, हम तो बड़े अक्लमंद, हम पहले कहते थे ये आदमी मारला पागल है, दीवाना है। इसकी जितनी बातें हैं ये अक्लमंद लोगों वाली नहीं है, ये तो दीवाना और पागल है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि भाई इतनी जहाँ पे गर्मी पड़ती है, इतनी जहाँ पे खुशहाली है, जहाँ कभी बारिश का कतरा नहीं बरसा, ये आदमी किसने बना रहा है? साहिर में हो गोया अब तो इसके दीवानापन में, इसके पागलपन में कोई कसर बाकी नहीं। वो समझते थे कि हम बड़े ज़हीन और बड़े अक्लमंद हैं, हमने सही अंदाजा लगाया था कि ये आदमी पागल है, माज़अल्लाह, या ये आदमी दीवाना है। साहिर में हो नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाते, यानी ये वाक़या तो हो चुका है, लिहाजा हमारे दिनों में भी ये बात आती है। वरना आज कितने लोग हैं जो तमस्खुर उड़ाते हैं, मुसलमान हैं, और कितनी बातों का तमस्खुर उड़ाते हैं, जन्नत और जहन्नम का तमस्खुर उड़ाने वाले हैं, अज़ाब कब्र का तमस्खुर उड़ाने वाले हैं, इस्लामी सजाओं का तमस्खुर उड़ाने वाले हैं, फरिश्तों का मजाक का तमस्खुर उड़ाने वाले हैं, और अल्लाह की ज़ात का तमस्खुर उड़ाने वाले हैं। ये तो वाक़या क्योंकि हो चुका, हमारा ईमान है कैसे हुआ, तो हम कहते हैं बड़े बेवकूफ लोग थे कि अल्लाह की नबी का बात का तमस्खुर उड़ाते थे। लेकिन आज खुद हमारे अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो तमस्खुर उड़ा रहे हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि इन बातों से अज़ाब आता है और आगे रहेगा। साहिर उमिर हो वो तमस्खुर उड़ाते, उसका काला न सरो, हम मजाक उड़ाएंगे मिनकुम तुम्हारा, कमा तफखरून, उसी तरह जिस तरह तुम लोग मजाक उड़ाते हो। बिल्कुल वही बात है। ईमानदार लोग जो हैं वो ईमान न लाने वालों को बेवकूफ समझते हैं, और ईमान न लाने वाले काफिर लोग जो हैं वो मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये बात कही कि आज तो तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, ठीक है उड़ा लो, लेकिन जिस हकीकत का मुझे इल्म है, जो कुछ कल को होने वाला है, जिसकी मुझे अल्लाह ने खबर दे दी है, वो जब हो जाएगा, या वाक़अतुन वाक़िया, जब वो वाक़या पेश आ जाएगा, तो फिर जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये देखिए कि जो अल्लाह की तरफ से दिया गया इल्म है, उस इल्म में और मादी इल्म में कितना तफावत है, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह के इल्म पे ईमान ले आना कितनी नफाबख्श बात है, और इस दुनिया के इल्म पे ईमान ले आना कितनी खसारे की बात है। आज कितने लोग हैं जो इस मादी टेक्नोलॉजी पे फरेफ्ता है, इस मादी तरक्की पे, दुनिया की टेक्नोलॉजी पे। हमें इससे नफरत नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के इल्म को छोड़ के अगर है तो बिल्कुल हलाकत और बर्बादी। अल्लाह के इल्म के साथ अगर ये इल्म है तो फिर ठीक है, फिर मादी तरक्की होनी चाहिए, उसमें कोई हरे की बात नहीं। लेकिन जब अल्लाह के इल्म का और इस मादी इल्म का तकाबल होगा, तो इन दोनों में से चॉइस जो है वो सिर्फ अल्लाह के इल्म का है। दुनिया के इल्म को फौरन ठुकरा देना चाहिए, बिला तरद्दुद और बिला तअम्मुल। दुनिया की टेक्नोलॉजी खा कितनी ही क्यों ना हो, आसमानों में पहुंच जाए, चांद को मुसख्खर कर ले, सूरज को मुसख्खर कर ले, जब तक अल्लाह का ईमान नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म नहीं है, उससे आगाही नहीं है, अल्लाह की ज़ात की मार्फत हासिल नहीं है, तो फिर वो खा के बराबर है दुनिया की तरक्की और मादी तरक्की। अल्लाह की बारगाह में दिया हुआ एक सजदा सारी दुनिया की तरक्की से अफजल है। अल्लाह की बारगाह में दिया हुआ एक सजदा जो है वो यूरोप और अमेरिका की सारी मादी तरक्की से ज्यादा अफजल है। लिहाजा बात यह है कि अल्लाह का इल्म जो है उसको मेयार हमें रखना चाहिए हर मामले में। औलाद के मुस्तकबिल का मामला हो, औलाद की तालीम का मामला हो, अपने मफादात हो, रोजगार का मसला हो, अपने बिजनेस या कारोबार का मसला हो, मुलाजमत का मसला हो, जितनी भी बातें हैं, सारी बातों के मामले में अल्लाह का जो दिया हुआ इल्म है उसको मेयार रखना चाहिए। अल्लाह के इल्म के मुताबिक और ताबे होनी चाहिए सारी हमारी ख्वाहिशात और हमारे सारे फैसले। वरना तो बात वही है कि जो लोग कनाडा और अमेरिका चले गए वो सोचते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में रह गया वो तो बेवकूफ है, उनकी दुनिया तो बर्बाद हुई, वो लोग किसी काम के नहीं रहे, वो तो मर गए जिंदा ही। और जो अमेरिका और कनाडा चले गए वो बड़ा सारी दुनिया की नींद से मर गए, उनकी जिंदगी बड़ी कामयाब है, उन्होंने बड़ी फलाह हासिल कर ली है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और ये तो गैब की बात है, ईमान है ही गैब का नाम। नूह अलैहिस्सलाम का ईमान गैब पे था कि कल जो कुछ होने वाला है आंखों के सामने वो नहीं है, लेकिन वो होके रहेगा, अल्लाह ने कहा है। और मेरा ईमान गैब पे है। और जो मादी दुनिया पे ईमान रखने वाले थे उनके सामने में जाहिर भी आंखों के मामला थे कि यहाँ है क्या, घास का तिनका होता नहीं है, पानी भी ये सब नहीं है। और बात तो ठीक थी, उनकी बात गलत नहीं थी, लेकिन वो लोग लाए थे ईमान मादी इस बात पे। अल्लाह का नबी ईमान लाया था गैब पे, अल्लाह की वाहिद पे। लिहाजा ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया दोनों के नजरियात और अकायद में। अल्लाह का नबी उन्हें बेवकूफ समझता है
اور کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو اور ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، فسوف تعلمون، فسوف کا معنی ان قریب، تعلمون تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون پس ان قریب تم لوگ جان لوگے، نہیں یاتی ہے من کون ہے، یاتی آتا ہے یا آئے گا، ہے زمین کس طرف ہے، من کی طرف ہے، یاتی ہے اس پہ آتا ہے، عذاب یخزی ہے، عذاب یخزی رسوا کرے ہے اس کو، پھر یہ من کی طرف ہے، نہیں آتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے، جو اس کو ذلیل کر دے۔ اس عذاب سے مراد دنیا کا عذاب تھا، اور آگے فرمایا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وقال اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکب کون سا فعل ہے، کب امر ہے، اور ارکبو صیغہ ہے جمع کے لیے، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر کشتی کے لیے ہے، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا مجرے اس کو یا کے ساتھ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، مجرے کا معنی چلنا، اس کا جاری ہونا، ہا کشتی کے لیے ضمیر ہے واحد مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کی ضمیر ہے ہا، تسنیہ کی ہما اور جمع کی ہن، ہم جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے، ہما ہم جمع کے مذکر کے لیے، اور ہا ہما ہن مؤنث کے لیے، ہن مؤنث کے لیے آئی۔ مجریہا اس کا چلنا، اس کا جاری ہونا اللہ کے نام سے ہے، بمرساہا مرسا کا معنی رکنا، ٹھہرنا، قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، والجبال ارساہا، یہی لفظ ہے، را تین بھاؤ اس کا مادہ ہے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا، تھام دیا۔ یہاں پہ کشتی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کا رکنا، اس کا تھمنا، مرساہا اس کا رکنا یا اس کا تھمنا اللہ کے نام سے ہے۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ طوفان چونکہ بے پناہ تھا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ چونکہ اس کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور رکنا بھی اللہ کے نام سے ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کشتی انشاءاللہ طوفان سے محفوظ رہے گی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ سواری کا بنانا بھی اللہ کی نگرانی اور اللہ کی وحی کے مطابق تھا، اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوا، اب اس کا چلنا اور اس کا رکنا سب کچھ اللہ ہی کے نام سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے امر کے مطابق جیسا ہوگا ویسے ہی یہ کشتی جو ہے چلے گی اور رکے گی۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ان ربی بے شک میرا رب لغفور بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ بخشنہار ہے، رحیم مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو کشتی لے کے چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے غفور رحیم ہونے کا صحیح تصور، اللہ پہ ایمان بھی لائے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کی ہے، اور 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت بھی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض سونپا تھا اس فرض کو پورا کیا ہے، اور اس کے بعد یہ توقع کر رہے ہیں کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ میری لغزشوں کو یا کوتاہیوں کو یا گناہوں کو معاف کروائے۔ اپنی طرف سے انسان حجت پوری کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے انسان کوئی کسر نہ چھوڑے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو ہم پہ رحم فرمانا، ہمیں غرق ہونے سے محفوظ رکھ۔
لیکن یہ تصور کہ انسان نہ مسجد میں جائے، نہ نماز پڑھے، نہ کبھی قرآن کھولے، نہ زکات دے، نہ روزہ رکھے، یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ تصور جو ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس سے اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ جی دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے دے، دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر جب تم قرآن بھی کھولو گے نہیں، اس کو پڑھنے کی تیاری نہیں کرو گے، اسے سیکھو گے نہیں، توفیق کیسے ملے گی؟ نماز کے لیے نیت کرو، وضو کرو، مسجد جاؤ، نماز کے لیے اللہ توفیق دے دے گا۔ لیکن انسان بالکل آزاد اور بے لگام زندگی بسر کرے اور یہ کہے جی اللہ ہو جائے منظور ہوگا ہو جائے گا، اللہ کرے گا تو نماز پڑھیں گے، یا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی، 950 سال کی دعوت کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنائی، اور اللہ نے بتا دیا کہ کافر لوگ غرق ہوں گے، مسلمان بچے رہیں گے۔ پھر بھی اللہ کا نام لے کے کشتی میں بیٹھے گے، یا اللہ تیرے حکم سے اس کا چلنا اور رکنا ہے، اس کا غرق ہونے سے محفوظ رہنا تیرے ہی حکم سے ہوگا، اور ہمیں اس بات کی توقع ہے یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وحیہ تجری، وحیہ، اور یہ حیہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، کشتی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تجری کون سا فعل ہے؟ تجری جی فعل کون سا ہے؟ مضارع ہے، مضارع کا فعل ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا، اور وہ چلی بہم ساتھ ان کے، ساتھ کن کے؟ جو بھی نوح علیہ السلام نے اس میں جن لوگوں کو سوار کرایا تھا ان لوگوں کو لے کے، فی موجن سمندر کی موجوں میں، طوفان کی موجوں میں، موج جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ موجتن، موجتن واحد ہے، موج جمع ہے، سمندر کی موجوں میں، طوفان کی موجوں میں لے کر چلی ان لوگوں کو، کل جبال، پہاڑ کی مانند۔ یہ پہاڑ کی تشبیہ کس کے لیے ہے؟ کشتی کے لیے دونوں طرح سے، چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے لہذا دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ موجیں، سمندر کی موجیں جو ہیں یا طوفان کی موجیں پہاڑ کی مانند تھیں، اور ان موجوں کے درمیان کشتی چل رہی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی پہاڑ کی مانند ان موجوں کے درمیان چل رہی تھی، جس طرح پہاڑ سر بلند ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی خدشہ یا خطرہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح محفوظ طریقے سے کشتی ان موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبال کی تشبیہ جو ہے یہ موجوں کے لیے آئی ہو، کہ بہت بڑی بڑی اونچی اونچی موجیں تھیں طوفان کی، اور ان کے درمیان کشتی محفوظ طریقے سے چل رہی تھی۔ بنادا نوح، نادا کون سا فعل ہے؟ نادا ماضی ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، نادا، اور ندا دی، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہو اپنے بیٹے کو، ہو کی ضمیر کس کے لیے آئی؟ ہو، نوح علیہ السلام کے لیے، ابنہو اپنے بیٹے کے لیے یا اس کے بیٹے کے لیے، یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا، اور تھا وہ بیٹا، فی معزل، اس کا مادہ کیا ہے معزل کا؟ عین زا لام۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ ازل کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا۔ اصطلاح میں جب مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو انزال سے پہلے اگر مرد عورت سے الگ ہو جائے تو اسے ازل کرنا کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح عربی کی ہے، قرآن مجید حدیث شریف میں استعمال ہوئی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا اللہ، یا رسول اللہ، لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی جس روح نے آنا ہے اسے تو آنا ہی آنا ہے، ایسا کرو یا نہ کرو۔ ازل کا معنی الگ ہونا۔ معزل ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہے، الگ ہونے کی جگہ۔ بیٹا کہاں کھڑا تھا؟ الگ جگہ پہ کھڑا تھا، دور کسی جگہ پہ بیٹا کھڑا تھا، کشتی سے باہر۔
یا بنیا، یا بنیا، بنی، بنی کیا ہے؟ بیٹا، ابن کی تصغیر، ابن جو ہے وہ ہے بیٹا، اور بنی جو ہے بہت ہی بچہ چھوٹا سا معصوم. جب باپ اپنے چھوٹے بچے کو پیار سے، شفقت سے، محبت سے بلاتا ہے تو کبھی بچوں کہتا ہے، پیارے بیٹے کہتا ہے، تو یہ اس کے شفقت جو ہے اس لفظ میں موجود ہے. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں، پیارے بچوں. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. یہ نوح علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جس سے یہ احساس ہو کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا ہی ہمدرد ہوں. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، ارکب معنا، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ ہو جا، مال کافرین کافروں کے ساتھ، یعنی کشتی سے باہر رہ کے کافروں میں شامل نہ ہو بلکہ ہمارے ساتھ شامل ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کی صحیح کیفیت کا علم نہیں تھا. یا تو نفاق کی کیفیت تھی کہ بظاہر وہ اسلام لایا ہو لیکن دل سے ایمان نہ لایا ہو، یا نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ابھی تک یہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس لیے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اس بات کی ہدایت فرما دی تھی کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا. ظالموں سے مراد وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، اور کسی بھی نبی کو یہ جرأت یا ہمت نہیں کہ اللہ کی واضح ہدایت کے باوجود اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا خلاف ورزی کرے. لہذا مفسرین کی یہ بات تو جی بالکل صحیح ہے کہ نوح علیہ السلام کو چونکہ اپنے بیٹے کے ایمان کی کیفیت کا علم نہیں تھا، لہذا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ اے بیٹے آؤ ہماری کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. قالا، بیٹے نے جواب میں یہ بات کہی، سآوی، سآوی کیا ہے؟ اصل لفظ کیا ہے؟ آوا. سین الگ ہے جو مستقبل کے لیے ہے، سین کو الگ کر دیجئے. آوی میں پناہ لوں گا، آوی میں پناہ لوں گا، میں جگہ حاصل کروں گا. سآوی ان قریب جب ضرورت پڑی، سآوی سلام قریب کے لیے، جی مستقبل قریب کے لیے. جی سآوی میں پناہ لوں گا